الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اصل خوشی جس کا اظہار اور جس خوشی کا بندے کو حق ہے، وہ لازوال خوشی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کائنات کا بندہ بن کر بندہ نواز کے سامنے اپنی زندگی کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اس کی خوشنودی کا مستحق بن جائے۔ ظاہر ہے جس بندے کا آقا اس سے خوش ہو جائے، جس بندے کا مولا اور رب اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی کو فرمایا گیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی طرف سے خوشنودی کسی بھی بندے کو مل جائے وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اختتام پر ایمان والوں کو اسی خوشی اور اسی بندگی کے اظہار کا حکم فرمایا، اور اس بندگی کے اظہار کے حکم میں بطور شکرانے کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ عید کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ بقیہ جو بھی سامان اور جو بھی لوازمات ہیں، نہانا، دھونا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، بشاشت کا اظہار کرنا، یہ سب ضمنی چیزیں ہیں۔ لیکن آج اصل سب بدل گیا ہے۔ ضمنی چیزوں کو مقصود بنا لیا گیا اور مقصود کو ضمن کے درجے میں رکھ لیا گیا ہے۔ جس قدر تیاری رب کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے تھی، اس سے کئی گنا تیاری اپنے ظاہر کو سنوارنے پر توجہ کی جا رہی ہے۔ خوشی منانے کا حق ہے، خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے حدود متعین کیے گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اصل خوشی تو اسی کو بنایا گیا کہ بندہ رب کو راضی کر لے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اولیاء نے اسی مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید۔ اصل عید اس کی نہیں ہے جو محض نئے کپڑے پہنے گھوم رہا ہو، شاپنگوں کی چکر میں لگا ہو، فضول خرچی اور عیاشی میں لگا ہو۔ ہماری شاپنگ، ہماری ہوٹلنگ، کھانا پینا سب بغیر پلاننگ کے ہو رہا ہو۔ گھر میں لذیذ کھانے موجود ہیں پھر بھی ہوٹل نہیں چھوٹتی ہے، ہوٹل کے کھانوں کا مزہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ الماری کپڑوں سے بھری پڑی ہے، شادی کے بعد سے لے کر اب تک کے کپڑے خواتین کے پاس رکھے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات کی توفیق نہیں ہوئی، پھر بھی ہر سال پابندی سے کپڑوں کی خریداری کا مسلسل ایک سلسلہ چلتے آ رہا ہے۔ 5-6 جوڑے جوتے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی نئے جوتے کی فکر ہے۔ باہر ڈرائیونگ کا اسپیٹس الگ رہتا ہے، گھر میں ریڈنگ کا اسپیٹس الگ رہتا ہے، اور فنکشنوں کے موقع پر پہننے کا لباس الگ رہتا ہے۔ شب قدر کا الگ لباس، عید کا الگ لباس، نماز سے گھر واپس آنے کے بعد ملاقاتیوں کے لیے الگ لباس۔ اس فضول خرچی کو کون سمجھائے؟ جب دل خواہشات دانشوری کی گواہی دے رہے ہوں، دکھاوے کے وکیل، فخر و مباحات کے جج جس کا سپورٹ کر رہے ہوں، تو پھر کسی مفتی کی، کسی متقی کی کیا باتیں کس کے پلے پڑیں گی؟ کس کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہماری زندگی کس قدر فضولیات پہ گزر رہی ہے؟ اسی کو عید سمجھ لیا، نئے کپڑے پہن لیں، نئی شاپنگیں کر لیں، نئے سامان جمع کر لیں۔ انما العید لمن امن من الوعید۔ عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، اس کی پکڑ سے محفوظ ہو جائے، منکرات اور معاصی سے محفوظ ہو جائے، اپنے آقا کو راضی کر لے، اس کے برخلاف گناہوں کی مست زندگی گزار رہا ہو، محض ظاہری طور پہ نئے کپڑے پہن کر عید کی خوشیاں منانے کی چکر میں لگا ہو، ظاہر سی بات ہے اسے عید کی روح حاصل نہیں ہو سکتی، رمضان کی روح اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید للتائب الذی لا یعود۔
عید اصل اس کی نہیں ہے جو بہترین پرفیوم لگا کر، بہترین اسپرے مار کر اور بہترین خوشبو اور عطر لگا کر مہکتے ہوئے بازار کو خوشنما بنا دے رہا ہو، دور سے اس کی خوشبو مہکتی سنگائی دے رہی ہو۔ اصل عید تو اس شخص کی ہے جو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ ایسی کرے کہ پھر واپس اس زندگی کی طرف نہ لوٹے، وقتی توبہ نہ ہو، سچی توبہ، پختی توبہ، حقیقی مسرت والی توبہ کرے، وہ اصل عید کا مستحق ہے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید اس کی نہیں ہے جو دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے، عید تو اس شخص کی ہے جو تقوی کا توشہ اختیار کر لے، جسے تقوی کا توشہ مہیا ہو گیا۔ رمضان کا مقصود تقوی حاصل کرنا، خوف خدا حاصل کرنا، یہ چیز جس بندے کے اندر پیدا ہو گئی وہ عید کا مستحق ہے۔ روزوں کی فرضیت کا خاص مقصد تقوی، اس سے بندہ آراستہ ہو گیا، دل خوف خدا سے سائشتہ ہو گیا، یہ سچی عید کا مستحق بنتا ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کی نہیں ہے جو بہترین گاڑیوں پر، بہترین سواریوں پر سوار ہو کے عیدگاہ حاضر ہو رہا ہو، بلکہ عید اس شخص کی ہے جس نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی ہو، جنہوں نے اپنی گناہوں سے اور اپنی غلطیوں سے توبہ کر لی ہو، جو اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہو گیا ہو۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ عید اس کی نہیں ہے جو فرش اور گدے بچھا لے، اپنے عید کے نئی چادریں خرید لے، فرش نیا بنا لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو پل صراط سے عافیت سے پار ہو جائے۔ یہ لوگ زیادہ عید کے مستحق ہوتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ تو ہمارا شاپنگوں کے حوالے ہو جاتا تھا، 24 گھنٹے باری باری ملازموں کے ساتھ دکانیں کھلی رہتی تھیں۔ رمضان کی بزنس کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے تھے، تراویح چھوڑ دی جاتی ہے۔ آن لائن شاپنگ کے بڑھتے رواج کے باوجود بازاروں کی بھیڑ کم نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم تراویح چھوڑ کر درجی کپڑے سی رہا ہو، تراویح چھوڑ کر کوئی فروٹس بیچ رہا ہو، روزہ چھوڑ کر کوئی اپنا دکان چلا رہا ہو۔ لعنت ہو ایسے بزنس پر، ایسی تجارت پر جو فرض سے مجھے محروم کر دے، جو نبی کی سنت سے مجھے محروم کر دے، آخرت کی تجارت سے، دنیا کی تجارت مجھے محروم کر دے، ایسی تجارت پر لعنت ہونی چاہیے۔ یہ موسم تو آخرت کمانے کا تھا، یہ موسم تو خدا کو راضی کرنے کا تھا، یہ موسم تو جنت حاصل کرنے کا تھا، اور ہم نے اسے دنیا کی لذتوں کے حوالے کر دیا، لذیذ کھانوں کے حوالے کر دیا۔ کیا لاک ڈاؤن کی زندگی نے ہمیں ضرورت اور خواہش کا فرق نہیں سمجھایا؟ ضروریات اور خواہشات کا فرق ہمیں سمجھ میں نہیں آیا؟ بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اکتفا کرنے والی زندگی کیسی ہوتی ہے، خواہشات فضولیات والی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ میں فاسٹ فوڈ کے بغیر بھی جی سکتا ہوں، میں شاپنگ کے بغیر بھی جی سکتا ہوں، میں ہوٹلنگ کے بغیر بھی جی سکتا ہوں، میں بازاروں اور گلیوں کو فالتو ناپے بغیر بھی، چبوتروں پہ بیٹھے بغیر بھی میں جی سکتا ہوں۔ آج جو زندگی ہماری بقدر ضرورت پہ گزر رہی ہے، ضرورت سے زائد سامان خریدتے ہوئے خیال ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، پیسہ خرچ ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے کتنا خرچ ہو جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی پیزا، کبھی برگر، کبھی فلاں کبھی فلاں، اور اسے زندگی کی ضروریات سمجھ کے انسان جی رہا تھا۔ معاشرے میں شاپنگ کا مرض ایک عالمگیر مرض بن چکا ہے۔ جس کو خریداری کرنا بھی نہ ہو وہ بھی بازار گھومنے کا شوقین، چلو ایک راؤنڈ لگا کے آتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بازار جانے سے قبل سامان کی فہرست بنائے بغیر جانا اور جو چیز وہاں سمجھ میں آئے وہ خرید لینا فضول خرچی میں داخل ہے۔ ضرورت ہوتی تو اس کا علم پہلے سے ہوتا، دیکھنے کے بعد خیال آنا وہ ضرورت پیدا کر لینا ہے، ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ اس معاشرے نے فضول خرچی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ شاپنگ مالز کی جنگجو عورتیں اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ فضول خرچی کے نتیجے میں معاشرے میں مہنگے ہوٹلز، ریسٹورنٹس، شاپنگ مالز، مہنگے تھیٹر،
فنکشن ہال کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو کا نعرہ زبان زد ہے۔ امیر خواہشات سے تھکتا نہیں ہے، غریب کی ضرورتیں پوری ہوتی نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کی زندگیاں دیکھیں۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 11 سال جیل کی زندگی، کتنے عید گزرے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 3 سے 4 سال جیل کی زندگی، کتنے عید وہاں پر گزرے ہیں۔ حفظ الرحمن سہواری رحمۃ اللہ علیہ جیل کی زندگی گزارے ہیں۔ کتنے اکابر جیل کی کھوٹریوں میں عید کی زندگیاں کاٹی ہیں۔ انہیں تاریخ ان کے نئے کپڑوں کی وجہ سے جانتی ہے، ان کے شاپنگ اور فضول خرچی کی وجہ سے جانتی ہے، انہیں تاریخ ان کے کارناموں اور کردار کی وجہ سے جانتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا گیا، پوچھا یہ تو خوشی اور مسرت کا دن ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا یوم العید و ہذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے۔ جس خوش نصیب کی نمازیں قبول ہو جائیں، جس کے روزے اور صدقے خیرات قبول ہو جائیں، بلا شبہ اس کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ اور جس کی نمازیں قبول نہیں، جس کے روزے قبول نہیں، جس کی دعائیں مردود ہو جائیں، اس کے لیے تو ڈر اور خوف کا دن ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مردودین میں سے ہوں، لا ادری امن المقبولین امن المطرودین۔ خوش نصیب تو وہ ہے جس کے رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں، عید کا مستحق وہ ہے جس کی تراویح قبول اور جس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی نے حاضری دی تو دیکھا عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ عرض کیا آج عید کا دن اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی رمضان کی کوششیں اس کی بخشش کرا دیں، اس کے گناہ بخشا دیے گئے اور اس کی نیکیاں قبول ہو گئیں۔ انما العید لمن قبل صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تحریر کیا ہے، کپڑوں کی صفائی سے زیادہ دل کی صفائی، اخلاق کی صفائی، معاشرے کی گندگی کی صفائی یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی بھولے پن میں کسی دشمن کی اور کسی مکر و فریب کرنے والے کی، کسی مکار کی سازش کا حصہ نہ بنا جائے، بھولے پن میں وائرس کا حصہ نہ بنا جائے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا جائے۔ اس واسطے اللہ کی خاطر یہ رمضان ہمارا شاپنگوں سے دور رہے، ہوٹلنگ سے دور رہے، دکانیں اور کپڑوں کے شاپنگ مالز وغیرہ کھل جائیں یا نہ کھلیں، اس سال کوئی خریداری نہ کی جائے، پیسوں کا بچت کیا جائے۔ فیوچر کیا ہوگا وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن خود ماشاءاللہ جس طرح اس لاک ڈاؤن کی زندگی میں مسلمانوں نے بلا تفریق مذہب خوب دل کھول کے لٹایا، خرچ کیا، برادران وطن کا بھی تعاون کیا۔ کہیں 2 بھائیوں نے 25 لاکھ کی زمین فروخت کر کے 2000 غریبوں کا تعاون کیا، کہیں تنظیموں نے لٹایا، کہیں 50-60 لاکھ دوست و احباب نے مل کر خرچ کیا۔ یہ وہ اخلاقی کارنامے انشاءاللہ رنگ لائیں گے، لیکن مکر و فریب کرنے والے، بدنام کرنے والے، الزام تراشی کرنے والے اپنی پوری پلاننگ میں لگے ہیں، اپنی پوری مکاری اور چال بازی میں لگے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادتوں میں لگے رہنا۔ جیسے یہ ایام گھروں میں گزرے، بازاروں کے حوالے نہیں ہوئے، بقیہ دن بھی بازاروں کے حوالے نہ ہوں، شاپنگوں کے حوالے نہ ہوں، کسی بھی طرح کی بھولے پن میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جسے پوری ملت کو بھگتنا پڑے، پورے ملک کو بھگتنا پڑے، بدنامی کا ذریعہ بننا پڑے۔ اس واسطے خواتین، جوان، بچے سب سے درخواست ہے کہ یہ رمضان شاپنگ نہ کیا جائے گا، کوئی چیز خریداری نہیں کی جائے گی، چھوٹی چیز ہو، اندر پہننے کے کپڑے ہوں، باہر پہننے کے کپڑے ہوں، کوئی خریداری نہیں ہوگی۔ کہیں ہم بھولے پن میں اور اپنی عید کی خوشیوں میں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے چل کر بہت سارا غم بھگتنا پڑے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی کا مصداق بننا نہ پڑے۔ اس لیے کوئی پرانا اولڈ اسٹاک ہمارے سر تھوپا نہ جائے۔ احتیاط کرتے ہوئے، حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے، اپنے رقم کی حفاظت کرتے ہوئے، آگے کب تک بند رہے گا، لاک ڈاؤن چلے گا، اس کا بھی علم نہیں ہے، کیا فیصلے ہوں گے اس کا بھی علم نہیں ہے، کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں وہ بخوبی جانی جا سکتی ہیں۔
ہر آئے دن اخبارات میں کیسے ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اس واسطے احتیاط اور ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس رمضان کو بخدا اس رمضان کو شاپنگوں سے روکا جائے، بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فضول خرچی سے، شاپنگ سے، ہوٹلنگ سے اور بھولے پن میں کسی دشمن اور کسی مکر و فریب کے جال میں پھنسنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔